नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, यूट्यूबर व्यूवर्स, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, I'm going to talk about the Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है, उनकी सुन्नत इबादत है, उनकी सूरत ज़िंदगी जीने का सलीका है। वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजे हैं, पूरी दुनिया के लिए गाइडेंस ता क़यामत तक बना के लिए भेजे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्ना अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़बी अल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। जब वो खाना काबा की दुआरें बुलंद फरमा रहे थे, खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे अल्लाह के हुक्म पर, और वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमारी औलाद में से एक पैगंबर भेज जो तेरी आयतों की तलावत करे, जो हमें हिकमत की बातें सुनाए, पढ़कर बताए और हमें पाक साफ करे। वो दुआ रब्बना वबअस फीहिम रसूलम यतलू अलैहिमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतस समीउद दुआ। ए अल्लाह, तू बेशक दुआओं का सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम की दुआ हैं। अब बहुत देर से अंबिया कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ फरमाते। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं दुनिया ना बनाता अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम जहानों के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम, चरिंद परिंद, जानवर, इंसान, दरख्त, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजे हैं। एक तो इस ज़िंदगी का मकसद है कि अल्लाह की इबादत करनी, और अल्लाह की इबादत कैसे करनी है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इबादत करो। अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया, और कैसी इबादत करो, रोल मॉडल बना के नबियों में से, पैगंबरों में से, रसूलों में से सबसे बा अखलाक, सबसे अफजल, सबसे औला और सबसे यूनिवर्सल जो नबी पाक हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, इत्तेफाक सलूक का पैगाम दिया, माफ़ करने का पैगाम दिया, सिला रहमी का पैगाम दिया, सादगी से ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया, एक दूसरे के साथ एहसास हमदर्दी के साथ रहने का पैगाम दिया, और अपने दुश्मन से भी बेहतर करने का पैगाम दिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख लें, वो एक बेटे की सूरत में किस तरह फरमाबरदार ताबेदार हैं। एक यतीम की सूरत में देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से आने से पहले ही उनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरम भी इस दुनिया से फ़ानी हो गई, फ़ौत हो गई, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो उनको बहुत प्यार किया करते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो तय दर तय वो सारे चले गए। एक यतीम ही यतीम का मावा हो सकता है, समझ सकता है, एक मस्कीन ही मस्कीन को समझ सकता है। एक छोटा सा बच्चा है, तिजारत के लिए जाता है, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा यहाँ पे ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो जाके भूल जाते हैं, और वो वादे की पाबंदी इतना करते हैं कि उस जगह पर 3 दिन खड़े रहते हैं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बचपन में है। ना कभी से झगड़ा किया, ना कभी किसी के गाली गलौज की, ना किसी से मार
کٹائی کی، بہت ہی شائستہ، بہت ہی با اخلاق، بہت ہی با کردار شروع سے. اور اسلام سے پہلے جو نان مسلم ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین، امانت دار کہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، نہ اللہ کی دی ہوئی کسی چیز میں خیانت کرتا ہے، یا انسان کی کسی بیلونگنگ میں خیانت کرتا ہے. وہ صادق و امین مشہور ہیں. سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور حج کا موسم آ رہا ہے، ٹائم آ رہا ہے، تو وہاں پہ ایک پتھر نصب کرنا ہے. ایک قبیلہ کہتا ہے میں نے پتھر لگانا ہے، دوسرا قبیلہ کہتا ہے پتھر میں نے لگانا ہے، تیسرا ایسے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. اور ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میں زیادہ رسپیکٹفل ہوں، میں زیادہ کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ینگسٹرز کی صورت میں وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آئیڈیا دیا کہ میں ایک چادر لے آتا ہوں، میں یہ پتھر اٹھا کے اس چادر میں رکھ دیتا ہوں، آپ چاروں قبیلے جو ہیں چاروں کونے اس کے چادر کے پکڑ لیں اور اوپر لے آئیں، اور یہاں پہ یہ نصب کرنا ہے، یہاں پہ یہ پتھر لگانا ہے، وہاں پہ میں اس کو رکھ دیتا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، اللہ تعالیٰ کے چوزن ون ہیں. تو اللہ تعالیٰ شروع ہی سے ان کو اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرماتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. اور یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں وہ نور ڈالا ہے جس سے وہ بصیرت کا ہے رتبہ. اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین وہی لے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، جب 25 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، تو ایک عورت ہیں اور وہ اپنے علاقے میں صادق امین مشہور ہیں، با اخلاق مشہور ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں. تو وزڈم، ایمانداری، یہ ہماری سنت ہے، اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت ہوگی، سرخرو ہوں گے، لوگ مسلمان قوم کی عزت کریں گے اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اناج بیچ رہے ہیں کسی شہر میں، اور ایک جگہ پہ گیلا جو ہے ویٹ اناج گروسری وہ رکھ دیتے ہیں، اور ایک جگہ پہ سوکھا، اور بتاتے ہیں کہ جو سوکھا ہے اناج صاف ستھرا سوکھا ہے اس کا پرائز زیادہ ہے، اور یہ جو تھوڑا سا گیلا ہے اس کا پرائز تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ یہ اس میں پانی پڑ گیا ہے. اس لیے آپ کی مرضی ہے جو آپ نے چوز کرنا ہے. تجارت میں، لین دین میں دھوکہ نہیں دینا، ایمانداری دکھانی ہے. اور جب لوگ وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب کو سامان دینا چاہتے ہیں کہ جاؤ یہ ہمارا سامان، تجارت جو ہے یہ آپ ٹریڈ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو اس طرح یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک بھی پڑی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی زندگی میں ایک نیک، ایماندار، وفادار، دیانتدار شخص چاہتی تھی شادی کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی کنیز کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتے کا پیغام بھجوایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت اچھے خاندان کی رسپیکٹ فل اور خاتون ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 40 سال ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق 28 سال ہے، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کی عمر 40 سال ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی ہیں، پہلے سے شادی شدہ تھیں اور بیوہ ہیں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ادب سے مشورے کے ساتھ ان سے نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا مال تجارت تھا، سارے عرب کی وہ بادشاہ تھی، بہت زیادہ امیر تھی، جیسے ہماری ملکہ جہاں ہماری کوئین الزبتھ سیکنڈ تھیں، اتنی امیر تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو دنیا کی امیری ہے، نبی وہ تو دونوں جہانوں کی امیری تھی ان کے پاس۔ تو وہ پھر ان سے شادی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 4 بیٹیاں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، اور 3 بیٹے حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو القاسم ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، لیکن جو اولاد نرینہ تھی وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے بتا دیا کہ میں نے تمہیں خاتم النابیین بنانا ہے اور تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی میل جو ہے بچہ جو ہے وہ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ ایک بھتیجے کی شکل میں دیکھیں، فرما بدار، خدمت گزار، بہت با اخلاق، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاوند کی صورت میں دیکھیں، بڑا وفادار، بہت کیئرنگ، بہت لونگ، بہت انڈرسٹینڈیبل۔ اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باپ کی صورت میں دیکھیں تو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی باپ نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 جہانوں کے بادشاہ کی صورت میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کی صورت میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی زیادہ منظم اور ڈسپلن رکھنے والا نہیں ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی وفادار دوست نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی با کردار اور با اخلاق نہیں ہوگا۔ تمام پیغمبروں کے جو اخلاق اور کردار کا بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ اللہ تعالیٰ نے یکجا کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اتار دیا، بہتر سے بہترین بنا دیا اور خیر الامہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور انسانوں میں جو سب سے افضل تم میں سے وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی گواہی غیر مسلم بھی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام لے آئے تو انہوں نے دعوت کی، کھانا پکایا، سبھی کو اپنے قبیلے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ہمساؤں سے اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے حقوق پورے فرمانا۔ جب تک تو انسانیت کی بات تھی تو لوگوں نے برا نہیں منایا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی سے ان کو منع فرمایا تو وہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو اس طرح پھر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا، اے مزمل، اے مدثر، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اے محمد کہہ کے نہیں پکارا، اور نہ ہی صحابہ کرام نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पकारा करते, वो फरमाया करते मरहबा या रसूल अल्लाह, हम तुझ पर कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह। तो हम ये कहते हैं अगर तो हम नाम लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम भी प्रॉपर नहीं लेते, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नाम के साथ हम पर वाजिब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर गरीब का रोल मॉडल बनाकर बनाया है, हर अमीर का रोल मॉडल बनाकर बनाया है। अल्लाह ताला ने रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा खाना खाया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा मगर साफ सुथरा लिबास पहना करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक मोतियों की तरह चमका करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सफाई पसंद होते कि उनके पसीने से भी खुशबू आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी ने ऐसी हालत में नहीं देखा। यहाँ पर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। और जब हम तौबा अस्तगफिरुल्लाह जब हम रास्ते में थूकते हैं, ख़ास कर दूसरे मुसलमान को देखकर हकारत से थूकते हैं, तो क्या देखेंगे कि क़यामत के दिन जितनी भी नेकियां होंगी वो सारी आपकी नेकियां दूसरे बंदा जिसकी आपने हक तलफी की है उसको मिल जाएंगी, और आप पहले ही हमारे पल्ले कुछ नहीं होगा, और फिर हमारे उनके गुनाह हमारे पल्ले डाल दिए जाएंगे। तो फिर हम किधर जाएंगे? अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को समझ लें, पढ़ लें, कुरान पाक के पढ़ने की तरह, नमाज के पढ़ने की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पढ़ें, समझें और उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करें, उनको अपनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको बख्श देगा और हमको बख्श कर हमें अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उज़्मा नसीब फरमाएगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उज़्मा के साथ साथ जन्नतुल फ़िरदौस में जगह ता फरमाएगा, नेकों के साथ रखेगा और नेकों के साथ उठाएगा। कभी कभार कोई आपका दिल दिखाए तो दरगुजर कर दिया करे, माफ़ कर दिया करे और माफ़ करके उसके साथ अच्छा सलूक किया करे। अल्लाह ताला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं, और सबसे बड़ा मुहसन हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर कि आप किसी को माफ़ करके उनके साथ अच्छा सलूक करना ये सुन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में लोगों ने आपके सामने कांटे बिछाए, आप पर गंद कूड़ा करकट डाला करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर चले जाते। जब उनको बीमार हुए, कोई तीमारदारी करने वाला नहीं था, उनका पूछने वाला कोई नहीं था, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में जाके झाड़ू देते हैं, उनके गड़े में पानी डालते हैं, उनके लिए दवाई लेके आते हैं, अपने घर से खाना पका के उनको देते हैं तक वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये है इस्लाम। गैर मुस्लिम के साथ भी अच्छे से बेहतरीन सलूक करना है। और जब तवाफ वालों ने आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहमत वाला फ़रिश्ता आया, उसने कहा कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जो सारी की सारी पहाड़ी इन पर गिरा देगा और इनको नस्तो नाबूद फरमा देगा। तो आपने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, ऐ अल्लाह इस कौम को हदायत अता फरमा, और ये मुझे नहीं जानते। और दुआ फरमाई कि इनकी औलाद में से कोई ऐसे लोग होंगे जो हक़ को पहचानेंगे, इस्लाम को मानेंगे और अल्लाह के दीन पर चलेंगे, रसूल के दीन पर चलेंगे। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए। हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं, हम इस्लाम के प्रेजेंटर हैं, हमको इस्लाम अच्छे तरीके से पेश करना है। इस्लाम बेहतरीन है, रिलीजन जो है वो गाइडेंस होता है। तो इसको समझने की बात है, जब हम इसको समझेंगे, इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीके से एक औरत सामान बांध के बैठी हुई है,
کہہ رہی ہے کہ مجھے دور جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر مغرب کے ٹائم واپس آ رہے ہیں. فرمایا پوچھا کہ اے مائی آپ کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہتی میں نے فلاں بستی میں جانا ہے. وہ بوڑھی ہے, اس کے پاس سامان کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان اپنے شولڈر پہ رکھتے ہیں, کچھ سر میں اٹھاتے ہیں, کچھ بازو میں پکڑتے ہیں, اور اس بوڑھی عورت کی, غیر مسلم کی مدد فرماتے ہیں جو مشرک ہے. تو ہم دوسرے انسان کو ججمنٹ کرنا لگتے ہیں کہ وہ تو بخشا نہیں جائے گا, وہ تو کافر ہے, نعوذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا لفظ منہ پہ نہیں لایا. تو اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ کرنے والے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے جائیے. یہ سارے رنگ ہمارے اللہ کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دنیا بنائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے. تو اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے اور اپنے دلوں کو روشن فرمانا ہے. جب وہ عورت کو دوسری بستی میں لا دیتے ہیں, وہاں پہ اس کا سامان رکھ دیتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, تو وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ, تم بہت نیک بیٹے ہو, اور میں آپ کو ایک ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ کس وجہ سے میں نے اپنی بستی چھوڑی ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس بستی میں ایک جادوگر آیا ہے, تم اس سے ذرا بچ کے رہنا. وہ کسی کو بھی جادو کر دیتا ہے تو لوگ اپنا دین مذہب, وہ جادوگر ایسا جادوگر ہے کہ وہ جس پہ بھی جادو کرتا ہے لوگ اپنا دین مذہب چھوڑ دیتے ہیں, اپنے دین سے بددین ہو جاتے ہیں. تم ذرا سے بچ کر رہنا. تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو ہرٹ نہ ہو, پھر مسکرا کے چلنے لگتے ہیں. پھر وہ عورت پوچھتی ہے بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے اور غیر مسلم سے بھی بھلائی کرتے, اپنی مدد آپ کرتے, اپنی بیویوں کے ساتھ آٹا گوندتے, روٹی پکواتے, جھاڑو لگاتے, پانی بھرتے, بکریوں کا دودھ دو لیتے, سارے کاموں میں اپنی بیویوں کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس ہمدردی کے رول ماڈل ہیں رہتے. اس بڑھیا عورت کو بھی مسکرا کے پھر جواب دینا تو ضروری تھا نا. جب دوسری تیسری بار اس نے نام دریافت فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کر کے مسکرا کر فرمایا میرا نام محمد ہے. تو فوراً وہ عورت تھوڑا سا گھبرا گئی, چکرا گئی. وہ سوچتی ہے کہ لوگ تو اتنی بری باتیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیکن یہ بچہ کتنا با اخلاق ہے, با کردار ہے, کتنا ان کے چہرے پر نور ہے, کتنا ہیلپ فل ہے, کتنا پلائٹ ہے اور کتنا فرینڈلی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نے آج تک اس طرح کا دیکھا نہیں ہے, یہ محمد آپ ہیں. تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں ایسے نہیں مرنا چاہتی, میں اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں, اور اسلام جو بھی کلمہ پڑھ کر حق کو پہچان کر مسلمان ہو کر فوت ہوتا ہے تو وہ بے شک بخشا جاتا ہے اپنے گناہوں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ چاہے تو سارے پچھلے گناہ معاف فرما سکتا ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ضروری ہے, اللہ کی کتاب کو ماننا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے, قیامت کے دن کو ماننا ضروری ہے, آخرت کو ماننا ضروری ہے, اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس کو ماننا ضروری ہے, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے ضروری ہے, اور وہاں پر ججمنٹ ڈے کے لیے حساب کتاب کے بعد کے لیے پھر اٹھ کھڑنا ہے, اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. 7 آرٹیکلز ہیں ایمان کے جو ان پر صحیح ایمان لانا, اس کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرنا, خاص کر دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک انسان پر, خاص کر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے پر فرض ہے. تھینک یو فار واچنگ.